أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور منیر اسلام ٹی وی. آپ اس پہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے پیجوں کو فالو اور لائک ضرور کریے اور آگے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کریں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والا، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت موضوع. وہ موضوع ہے رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل. رمضان المبارک ایک ایسی بابرکت مہینہ ہے، کسی مہینے کا اتنا یعنی کہ اٹھاؤ نہیں ہوتا جتنا رمضان المبارک کا اٹھاؤ ہوتا ہے، اور جتنے اس کا استقبال کرنے کے لیے میرے آقا اسلام رمضان المبارک کا استقبال شعبان المعظم میں سارے روزے رکھ کے اور رمضان المبارک کا استقبال فرماتے تھے. ناظرین کرام، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات ہے. جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے. میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے. حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام
کہ یہ دعا اور اس کے پر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب رب کائنات نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی بات ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع وہ موضوع یہی ہے، رمضان مبارک کے فضائل و مسائل۔ ہم کو کیسے رمضان مبارک کے اندر جو رہ کر یہ اس کو کیسے گزارنا چاہیے، اس میں رہ کر کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مبلغ دین اسلام حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد سرور یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ابھی ماشاءاللہ ہمیں تلاوت بھی سنائی اور ناشری بھی سنائیں گے جناب محترم جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا نعت کے عظیم ثنا خان، جو آپ نے پرومو میں بھی ان کی نعت سنی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو پرومو ہے جس میں انہوں نے ایک پرومو میں ایک چھوٹی سی نعت ایک شعر پڑھا ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ پوری نعت سنائیں۔ تو آج ہم نے ان کو بلایا ہے، آج ہم ان سے نعت بھی سنیں گے۔ تو جناب محترم محمد فیضان علی قادری صاحب تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، انشاءاللہ آپ کے چند ہی لمحوں میں آپ ہمارے پاس ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو میں ہوں گے۔ تو میں قبلہ جناب فیضان علی قادری صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ تو کیا سنانے والے ہیں؟ جی پہلے تو حمد پیش کروں گا رب کی بارگاہ میں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ ہاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیا بات، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو کیا بات ہے، نظام ہستی
واہ 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 تلاش اس کو نہ کئی بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی واہ جی واہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے بہت کمال ہم نے باری تعالیٰ سے آغاز کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے ناظرین کرام چونکہ میں قبلہ حضور کی بارگاہ میں جلتا ہوں قبلہ مبلغ دین اسلام جناب محترم سرور یوسفی صاحب حضرت سب ٹھیک ہے آپ طبیعت سے ہی آپ اچھا حضور جیسا کہ رمضان مبارک کے فضائل و مسائل ہیں تو اب یہ ابتدا میں ارشاد فرمائیں کہ رمضان مبارک کے فضائل کیا ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سب ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طرح بلال بھائی آپ پوچھ رہے ہیں اور رمضان مبارک جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے فضائل تو جو بھی بیان کیے جائیں جتنے بھی کیے جائیں اتنے کم ہے اللہ اکبر ایسے ہی کہ جس کی فضائل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے جو ہے صحابہ کرام کو بیان فرما رہے ہیں بے شک فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم اے لوگوں تمہاری طرف ایک شہر عظیم آنے والا ہے ٹھیک ہے شہر مبارک سبحان شہر صبر کیا بات برکتوں والا صبر والا سبحان غم خواری والا ہمدردی والا کیا کہہ تو یہ مبارک مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ یہ ہمدردی والا مہینہ یہ صبر والا مہینہ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَالصَّبْرُ ثُوَابُ الْجَنَّةِ صبر کا ثواب جنت ہے سبحان اللہ رمضان صبر دیتا ہے اور صبر جنت عطا کرتا ہے یہ ساری جو ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں رمضان ملا اور رمضان کے صدقے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی بے شک درست فرمایا آپ نے اور رمضان تو مبارک یہ فضائل بتائیں رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں اس کا معنی دیکھیں تو یہ رمضان رمز سے ہے اور یہ رمز کا معنی ہوتا ہے حدت گرمی یہ رمضان جب بندہ اس رمضان کی برکت سے روزے کو پاتا ہے روزے سے جو ہے وہ پھر حدت کو پاتا ہے ٹھیک ہے حدت سے وہ حدت جسم اور دل میں آ جاتی ہے اور پھر وہ حدت جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے وہ گرمی دل کو دو ڈالتی ہے فرمایا ہر چیز کی ایک بٹی ہے اور تمہارے جسم کے لیے بٹی جو ہے رمضان مبارک میں روزہ ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سینوں کو پاک فرما دیتا ہے گناہوں سے اور پھر جو ہے ایسی سچی توبہ مل جاتی ہے کہ اس کی برکت سے کہ آئندہ کے لیے بھی بندہ جو ہے توبہ کے ساتھ ساتھ نیکی پہ گامزن رہ جاتا ہے اور پھر اس حدت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے اول تو پہلے روزہ رکھا نہیں جاتا ٹھیک ہے جی روزہ ہی نہیں رکھا جا رہا نہیں یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے اور اس کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور پھر گناہ کبیرہ کا انجام اگر اس کے رکھنے پر جو ہے جنت ہے تو گناہ کبیرہ یعنی اس کو چھوڑنے پر دوزخ بھی ہے اس کے اوپر جو ہے جہنم کی جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب کا جو ہے مبتلا ہونا ہے کہ جب بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر پیارے بھائی اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک یہ 5 الفاظ کے ساتھ بن رہا ہے را سے رحمت ہے میم سے محبت ہے زوا سے زمان ہے الف سے امان ہے اور نون سے نور ہے یہ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے اس کی یہ برکت اس کے الفاظات پہ اس کے فضائل پہ فرمایا اس کی یہ بھی برکتیں ہیں کہ مہینہ وہ مہینہ ہے لیلۃ خیر من الف شہر کہ اس کے اندر ایک رات ہے
جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ جعل اللہ صیامہ فریدا، اس کے روزے فرض ہیں جیسے ابھی ہم نے سنا. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان ساری عمر بھر، سال بھر نہیں، ساری عمر بھر روزے رکھتا رہے، لیکن رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے، وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ پیارا بھائی یہ جو سوچتا ہے میں آج روزہ نہیں رکھ سکتا، تندرست ہے، سب کچھ ہے، اور اس کا خیال نہیں کرتا، جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمین کس لیے ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام فرما رہے تھے اس کی ناک خاکلود ہو، وہ بد جو ہے برباد ہو، جس کو رمضان مبارک ملے اور اس کی قدر نہ کرے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے روزہ کیوں نہیں رکھنا، یہ کون سا بار بار ملتا ہے. فرمایا سال بھر نہیں، عمر بھر کے تم روزے رکھتے رہو، پھر بھی تم رمضان مبارک کے ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو اس کے روزے کی قدر کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جو ہے ہم نے ایک رات دی ہے. اب اس رات کی برکت دیکھیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت، کدھر وہ اللہ کا ایک نیک بندہ کتنی دیر تک ہتھیار لے کر کھڑا رہا، شمون نامی. اور پھر جو ہے وہ جب اس کا تذکرہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر، اتنا بڑا مجاہد، میں پیارے صحابہ گھبراتے کیوں ہو، امت تم میری ہو تو اللہ تمہارے صدقے، میرے صدقے تم پر یہ رحمت فرمائے گا کہ تمہیں رمضان دے گا. رمضان میں پھر یہ ایک انعام ملے گا کہ ایک رات، پورے رمضان میں ایک چیز نہیں، روزے کا علیحدہ انعام، تراویح کا علیحدہ انعام، انشاءاللہ مزید سنتے ہیں. فرمایا کہ ایک رات تمہیں ملے گی جو لیلۃ القدر ہوگی، جب تم پالو گے تو اللہ ہر سال تمہیں شمون کے برابر کیا اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا اور امتیں ایسی ہیں صبح فجر سے محنت کرتی ہیں اور پھر مغرب تک محنت کرتی ہیں، ان کی اجرت اور ہے. فرمایا پھر ظہر سے ایک محنت کرنے والی امت ہے جو مغرب تک کرتی ہے، اس کی اجرت اور ہے. فرمایا میری امت کی مثال یہ ہے کہ عصر سے مغرب تک محنت کریں گی اور اجرت سب سے زیادہ پائیں گی، اجرت سب سے زیادہ پائیں گی. اس اجرت کی مثال یہ ہے اے پیارے صحابہ، یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کوئی کیا کرے گا، کمن ادا فریدہ فیما، کہ جو کوئی اس میں خیری نیکی کرے گا ایک، تو اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ومن ادا فریدہ فی کانا کمن ادا 70، اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے. اس رمضان کی برکت، پھر اس کے فضائل دیکھیں آپ کیا کمال ہے. فرمایا اس میں یہ ہے کہ خود روزہ رکھا تمہارے لیے ڈھال بنا، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمہیں لیلۃ القدر ملی، پھر فرمایا صبر والا مہینہ جنت ملی. لیکن فرمایا اس کے ساتھ ساتھ تم روزے دار ہو، تمہارا مسلمان بھائی بھی روزے دار ہے، اس کی دعوت کرو، اس کو روزہ کھلواؤ، اس کی افطاری کراؤ. تو فرمایا پھر کیا ہوگا، فرمایا کان لہ مغفرہ، تمہیں جو ہے 3 انعام دیے جائیں گے. ایک تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. فرمایا وعتیق رقیباتہ، اور پھر تمہاری گردن کو جو ہے دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا. اور وکان لہ مثل اجرہ من غیری، اور فرمایا جتنا اس کو ثواب دیا جائے گا اتنا اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. صحابی راوی جو ہے فضائل دیکھیں کمال ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی جو ہے اس کی دھومیں مچا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ جاگ کر رہنا، اس کی قدر کرنا، اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو عام مہینوں کی طرح نہ لینا. اور فرمایا راوی عرض کرتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہلے سے ہی سارا کچھ بتا رہے ہیں، لیکن ہم میں اگر کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو پھر ہم کیا کریں، لیس کننا، ہم نہ طاقت رکھتے ہوں. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ اسے بھی ثواب عطا کرے گا جو کیا کرے گا. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مالی مولا ہے، جو کائنات کے مالی ہے، جو ہم سب کی جانوں کے آقا ہیں، ان کے کیا کہنے ہیں، فرما رہے ہیں کیا مہربانی ہے رحمت اللہ عالمین کی. فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کہا جائے اتنی ڈشز بناؤ پھر جا کے روزہ افطار کرو. نہیں، اگر جو ہے تم کیا کرو، سائمہ علی مزقتی لبنن، اگر دودھ کے ایک گھونٹ سے، یا تمراتی کھجور کے ایک دانے سے، یا شربت من الماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کرا دو گے، اللہ تمہیں بھی یہ سارا ثواب عطا فرمائے گا. یہ فضائل. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی مہربانی کہ آپ ساری امت کو کیا تا قیامت تک سب کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت کو بھی جانتے ہیں. اس وقت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی ایسا موقع ایسی جہاں ہوگی جہاں پر کھجور تو عام ہوگی, پانی نہیں میسر ہوگا. اور دنیا میں کوئی ایسی بھی جگہ ہوگی جہاں پہ پانی تو میسر ہوگا لیکن کھجور مہنگے داموں بکتی ہوگی. تو آپ نے ہر جگہ کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا یا کھجور کے ایک دانے سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے جس نے کرا دیا اس کو بھی یہ انعام ہے. پھر فضائل پہ اگر آپ غور کریں تو بلال بھائی کیا ہی کمال کا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے فضائل خود ہمیں سکھائے اور سمجھائے اور بتلائے. فرمایا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ جسے طاقت دے, ٹھیک ہے, استطاعت دے, وہ کیا کرے, وہ پھر کیا کرے, اشبا سائمہ, وہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے گا تو اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا, سقاہ اللہ من حوض شرابا, اللہ میرے حوض کوثر سے اس کو سیراب کرے گا اور ایسا سیراب کرے گا کہ یہاں تک کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب اس بات پہ جو ہے اگر آپ نوٹ کریں, غور کریں کہ اگر اس کو جو ہے جب سیراب کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اتنی شدت والا, اتنی گرمائش والا, سورج سوا نیزے والا دن ہے لیکن اس کو پیاس نہیں لگ رہی, اور پھر جو ہے اس کو یہ انعام جو ہے پیٹ بھر کے روزے دار کو کھلانے پہ یہ نہیں بلکہ اس کو جو ہے پھر بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک کی برکت کرنے کے ساتھ ساتھ, اس کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ, اس کی برکت کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ, روزے دار کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ, اس کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ, اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ, اے بندے سن, تجھے صرف حوض کوثر سے جو ہے سیراب نہیں کیا جا رہا بلکہ تجھے جنت کی بھی گارنٹی دی جا رہی ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے کہ اس وقت تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی کہ وہ جنت میں نہیں چلا جائے, یعنی اس کو جنت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے, اس کو جنت کی بھی بشارت دی جا رہی ہے. اور پھر فرمایا یہ ہمدردی والا مہینہ, فضائل پہ غور کریں بلال بھائی, ہمدردی والا مہینہ, اس ہمدردی میں قبلہ پیر منیر احمد یوسفی صاحب علیہ رحمہ, پیر طریقت, رہبر شریعت, علم لدنی والے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ پتر ایک گل نو یاد رکھنا. کیا بات فرماتے تھے ہمدردی کرو گے اگر تم کسی مسلمان کے ساتھ تو اللہ ایک ثواب عطا فرمائے گا, لیکن اگر اپنے سگے رشتہ دار کے ساتھ, بہن کے ساتھ کرو گے کہ اگر وہ غریب ہے اس کو بھی ضرورت ہے تو اللہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا. ایک رشتہ داری کی صلہ رحمی کا اور دوسرا جو ہے مسلمان امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی کا, اللہ دگنا ثواب عطا فرمائے گا. میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بھی کوئی باہر بھی اپنے سیل مین, ورکر, ملازم, ماتحت, دن میں کوئی بھی کام کرنے والا ہے جو آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو اس کا اس مہینے میں کام کو تھوڑا کر دے گا, وقت کو تھوڑا کر دے گا, میں پھر اس کو پیکج دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اس کی گردن کو بھی دوزخ سے آزاد فرما دے گا. کیا یہ فضائل آپ نے بتائے, کمال فضائل ہے, یہ خود آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ, خود آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں. اور پھر جو ہے یہ آپ نے رمضان مبارک کے جو فضائل ہیں خود شعبان المعظم کے آخری طریقوں میں بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے, اس کو جا کر گزارنا ہے, اس کی قدر کرنی ہے, اس کو عام نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے. عثمان یوسفی صاحب, جناب محترم, آپ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ, شکر اللہ کا. قبلہ آپ بتائیں رمضان مبارک کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دوزخ کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
تو رمضان المبارک میں ہر لمحے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، خطائیں معاف کی جا رہی ہیں، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں، مومنوں کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور اس مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کی بھی اپنی ہی برکت ہے، اپنا ہی ثواب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کا نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یعنی ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن مجید نازل ہوا۔ اور ماہ رمضان المبارک کی وہی ماہ مبارک ہے کہ جس کی 1 یا 3 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ہاں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف کا نزول ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 8 یا 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 6 تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 12 یا 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ سارے کلام اللہ کے ہی ہیں۔ ہاں جی، بے شک بے شک، لیکن قرآن مجید سب کتابوں کی سردار ہے، سب کلاموں کی سردار۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کا آپ کو علم ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی کہ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کی 313 تعداد ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 21 تاریخ کو اسلام اپنے جرأت مند اور بہادر خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محروم ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں ہم نے اپنا پیارا ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل قرآن مجید سناتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سارا قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس ماہ مبارک میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ 61، 30 دن میں، 30 رات میں ایک نماز تراویح میں۔ اور امام شافعی رحمہ 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بلال بھائی کہ ان بزرگوں کی کتنی قرآن مجید سے محبت ہے۔ کیا بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی، 30 دن میں ختم کرنے، 30 رات میں ختم کرنے، ایک نماز تراویح میں ختم کرنا، پھر درس و تدریس، پھر تبلیغ، پھر نماز پنجگانہ، پھر ذکر و اذکار، پھر اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ سبق دے رہے ہیں ہمیں۔ بات بتائیں، جی جی، یہ صرف قرآن مجید یہ تو اولیاء اللہ کا تو یہ تو معمول تھا۔ جی جی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ قرآن مجید صرف رمضان میں ہی پڑھنا چاہیے یا عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن مجید کو 30 یا 40 دنوں میں ایک بار ختم کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید کو 30 دنوں میں یا 40 دنوں میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، یہ حکم مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف رمضان مبارک میں ہی نہیں پڑھنا بلکہ سارا سال اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جس جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پر ملائکہ آتے ہوں، بتائیں ملائکہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس ملائکہ کی ڈیوٹی جس جگہ لگائی ہے، ملائکہ وہی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ درست ہے۔ اگر کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے جب سے ہے اب تک، اور جب تک ڈیوٹی رہے گی وہ رکوع میں رہے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اگر سجدے میں ہے تو سجدے میں، قیام میں ہے تو قیام میں، ذکر والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہی ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، جو بھی جہاں بھی ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے ملائکہ جو ہیں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے۔ تو بتائیں جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں پر ملائکہ آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ بے شک۔ تو پھر جہاں پر ملائکہ آتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آخری بات مشارق الانوار میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان مبارک کے آغاز میں ایک روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان مبارک آ گیا، اپنے لباس صاف اور پاکیزہ پہنو،
اس ماہ مبارک میں لباس صاف اور پاکیزہ پہننا چاہیے. کیوں؟ یہ نیکی اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر. بے شک. اور پھر فرماتے تھے کہ اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو، کیونکہ اس میں ایک ہی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنن نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ڈبل ٹرپل نیکیاں ملتی ہیں. کیا بات. اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے جنت میں اسے ایک باغ عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. ہر حرف کے بدلے سبحان اللہ. جنت میں باغ عطا فرمائے گا کہ جس کے درخت ایسے لاجواب بے مثل اور بلند و بالا ہوں گے جن کی مثل دنیا میں نہیں ہے. اور فرماتے ہیں ہر پیر کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. اب پورا قرآن مجید نہیں کہا، پوری صورت نہیں کہی، پوری آیت نہیں کی، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں باغ عطا فرمائے گا. ہر پیر کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اب جو الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن مجید پڑھے گا تو بتائے ان گنت اللہ کریم جنت میں باغ بھی عطا فرمائے گا، ان گنت ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. کوئی مسلمان کسی کے لیے دعا کرے یا نہ کرے لیکن اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. اور اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید سے محبت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں، رمضان مبارک میں بھی دل کھول کر پڑھیں، اور پھر جو رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے پھر بھی قرآن مجید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمان نے جو لکھا ہے کنز الایمان شریف، وہ ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. اور پھر جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، ہمارے دل میں نور پیدا ہوگا، علم دین ہمارے دل میں داخل ہوگا. اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ علم دین عطا فرما دیتا ہے، علم کا نور عطا فرما دیتا ہے، اس کو اللہ کریم اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے. درست فرمایا. بہت شکریہ حضور آپ کا. آپ نے بہت پیاری باتیں بتائیں، بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں. اور یہ جو رات آنے والی ہے شب قدر، یہ بات بھی میں انشاءاللہ آگے بڑھ کے انشاءاللہ بتاؤں گا. چونکہ وقت میں جو ہے وہ بھی سحری کا ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں قبلہ سرور یوسفی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اب بتائیں کہ سحری کا مسئلہ کیا ہے؟ سحری کا مسئلہ یہ ہے کہ سحری آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ برکت والی سحری اس کو کرنا چاہیے. لیکن اس کا ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج تو ملٹی میڈیا کا اور جدت کا ماڈرن دور ہے، ہر کسی کے پاس ٹائم ٹیبل اویل ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی عرف میں عام میں یہ چلتا ہے کہ جب تک جی اذان ہو رہی ہے تو سحری چل رہی ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. جی ابھی اذان ابھی ختم تو نہیں ہوئی تو یہ ابھی کھا لینا چاہیے، ایسے ہی کرتے ہیں. ابھی دوائی لے لینی چاہیے، میڈیسن رہ گئی ہے، ابھی پانی کا ایک گھونٹ پی لینا چاہیے. نہیں، جب وقت جو ہے اگر آج کی سحری کا ہمارا وقت ہے 3:37، مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً 3:37 ہے تو جو ہی 3:36 میں چاہیے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. 1 منٹ پہلے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کو پسند فرمایا کہ فرمایا سحری کو تاخیر سے کرو، دیر سے کرو، اور افطاری کو جلد کرو. جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتے رہے گی تو یہ کبھی زوال میں نہیں ہو، یہ کامیاب ہی رہے گی. تو سحری کو دیر کرنے سے حکم ہے، لیکن دیر سے مراد یہ نہیں کہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اور ابھی بھی ہم کہ نہیں اذان نہیں ہوئی مسجد میں. اذان جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ مکمل ہوگی تب تک جو ہے سحری کا وقت ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ ذرا جو ہے اس کو گوشے سوار کرنا چاہیے کہ جب اکثر کرتے ہیں جو ہی جو ہے سحری کا وقت مکمل ہو جائے اپنے موبائل پہ دیکھیں، اپنی گھر کی گھڑیوں پہ دیکھیں تو ہی چھوڑ دیں، یہاں تک کہ اگر مسجد سے اعلان نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، درست ہے. وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کھاتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھی تک اذان اکثر ہوتا ہے، کافی جگہوں پہ ہوتا ہے. خاص کر یہ گاؤں لوگ یعنی کہ جو ولیج ہیں گاؤں میں ادھر ہوتا ہے. تو کوئی نہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا. یہ بتائیں رمضان مبارک کی قدر نہ کرنا. رمضان مبارک کی قدر نہ کرنا سے مراد بلال بھائی اس طرح ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث مبارکہ اگر ہم اس پہ غور کریں
جب آپ جو ہے مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمائے ہیں اور ممبر پر جو ہے قدم مبارک بھی رکھتے جا رہے ہیں اور آمین بھی فرما رہے ہیں 3 بار، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی معمول مبارک ہلکا نہیں، اس میں سبق ہے، اس سبق کے صدقے جو ہے آپ سوال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روٹین سے ہٹ کے ہے، ہم نے دیکھا آپ نے ممبر مبارک پہ قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، پھر رکھا پھر آمین فرمایا، پھر رکھا پھر آمین فرمایا، یہ 3 مرتبہ قدم مبارک کا رکھنا اور یہ آمین کا کہنا کیا ہے؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بلال بھائی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نمبر 1 جو میرا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور پھر درود شریف نہ پڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی آپ کا ہو اور آپ پر درود شریف آپ کا نام سن کر نہ پڑھے تو اس کی ناک خاک آلود ہو، تو میں نے آگے سے کہا آمین۔ اور فرمایا پھر جب دوسرا سٹیپ آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کا امتی جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کر جنت نہ حاصل کر لے تو اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ برباد ہو، تو میں نے فرمایا آمین۔ اور پھر جو ہے فرشتوں کے سردار الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آپ کا امتی جو رمضان مبارک کو پائے اور اس کو پانے کے بعد اپنی بخشش نہ کروائے تو اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، تو میں نے فرمایا آمین۔ اگر جدھر اس کے اتنے جو ہیں فائد ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس میں روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، جس کے کرنے پہ 2 مکمل مقبول حج اور 2 مکمل مقبول عمرے کا ثواب، سبحان، جس میں قرآن پاک اترا ہے، قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے جو ہے 10 اور 10 کے ساتھ ساتھ رمضان میں 70 گنا نیکیاں ساتھ ملا کر ہے۔ اگر ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو ایک نماز جو ہم عام روٹین میں پڑھ رہے ہیں وہ ایک نماز ہے، اگر رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں تو 70 نمازوں کا ثواب، اور پھر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جماعت میں 27 نمازوں کا ثواب غیر رمضان میں، لیکن رمضان میں 27 ضرب 70 ہو کر 1890 بن جاتی ہیں، 1890 نمازیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جامع مسجد میں جا کر پڑھیں تو ایک نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب، جامعہ جہاں پہ جمعۃ المبارک ہو 500 نمازیں، لیکن رمضان مبارک میں وہ بھی 70 گنا بڑھ جاتی ہیں تو 35,000 کا رتبہ رکھتی ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ یاد رکھیں مسائل کے حوالے کے ساتھ ساتھ بھی چند اس میں ہم ہمارے آج کے ٹاپک کے مطابق کہ ہم اس میں اگر رمضان مبارک میں روزے کے اندر برش کرتے ہیں، پیسٹ یوز کرتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسواک شریف کرتے ہیں اللہ ثواب اور بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا عام غیر رمضان میں مسواک شریف والا وضو غیر مسواک والے وضو سے 70 گنا افضل رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھیں تو 70 نمازیں زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا اگر رمضان مبارک میں تم مسواک والے وضو سے نماز پڑھ لو گے تو اللہ 70 ملٹیپلائی بائی 70 4900، اور فرمایا جب امامہ شریف پہن کر پڑھو گے پھر 70 ملٹیپلائی بائی 4900 تو کیلکولیٹر بھی خاموش ہو جاتا ہے اس کے آگے، وہ بھی جو ہے ای کی فگر دینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر جو ہے اس کی ملٹیپلائی کریں تو کیا بات جاتی ہے، بات جاتی ہے ہماری 3 کھرب 3 کھرب 24 ارب 13 کروڑ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب بنتا ہے ایک نماز کا۔ 3 کھرب 24 ارب 13 کروڑ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب بنتا ہے کہ ایک رمضان مبارک میں امامہ شریف کے ساتھ، مسواک شریف کے ساتھ، جامعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ مجھے گھر میں نماز پڑھ لوں، نہیں، جامعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ 4 چیزوں کے ساتھ نماز پڑھے تو ایک نماز کتنے خربوں میں۔ ویسے بندہ کہنا یار یہ بڑا ارب پتی ہے، بڑا ارب پتی ہے، لیکن اگر رمضان مبارک کی قدر کرتے ہوئے مسواک شریف کے ساتھ جامع مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھ لے تو یہ عرب نہیں، یہ خرب پتی بن جاتا ہے نیکی۔ کیا بات ہے، درست فرمایا۔ یہ تو آپ نے بھی بتایا کہ جامع مسجد میں اتنا ثواب ہے تو مدینہ شریف میں کتنا ثواب ہے، ماشاءاللہ وہاں پہ مکہ شریف میں کتنا وہاں پہ ثواب 50 لاکھ، کیا بات، مکہ پاک میں 1,50,000، مدینہ پاک میں 50,000، ٹھیک ہے، اس کا بھی ملٹیپلائی پھر ہمارا 70 کے ساتھ، اور پھر جو ہے حرم پاک میں 1 لاکھ، اس کا بھی ملٹیپلائی 70 کے ساتھ، اور پھر یہ بات بہت زیادہ جلدی کہ جو ہے وہ سائنس کا کیلکولیٹر بھی خاموش ہو جاتا ہے، رب کی جو ہے حساب اور گنتی آگے ہے۔ اس لیے
یہ کہا نا کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ انہوں نے روزہ رکھا ہے تو کتنا ثواب لکھے؟ اللہ نے فرمایا بس یہ لکھ دو کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، ثواب میں نے دینا ہے قیامت والے دن۔ کیا بات ہے۔ اچھا آخر پہ آپ یہ بتائیے، چونکہ وقت بھی نہیں ہے، آپ آخر پہ یہ بتائیے کہ آج کا ہمارا مقصد جو ہے آج ٹرانسمیشن کا، فضائل اور مسائل، سب سے بڑی بات یہ آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لقسمت والیک توکلت علی رزق، یہ کافی طویل پڑھتے ہیں، اصل میں یہ طویل نہیں ہے، تو یہ مختصر ہے، جیسے کہ بابائی سرکار علامہ منیر احمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بتائی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں ذرا ناظرین کو یہ دعا کیا ہے۔ یہ دعا جو ہے اللہم انی لک صمت و بک آمنت و الیک توکلت علی رزقک افطرت، ٹھیک ہے، یہ جو دعا چلتی ہے اور یہ دعا ہم جو ہی روزہ کھولتے ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رضا الہی کے لیے، ٹھیک ہے، اصل اس کا مقصد جو ہے وہ رب کی رضا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے ہمیشہ، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ دل میں جو اخلاص ہے اس کے ساتھ قبول ہے۔ ٹھیک ہے، زبان سے بندہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن میں اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہمارے دل میں یہ نیت ہے کہ مالک تیرے لیے رکھا ہے، تیرے نام پر ہی کھول رہے ہیں، تیرے دیے رزق سے ہی کھول رہے ہیں، اصل مقصد ہے کہ اس دل میں تقوی عطا فرما دے جو اس اصل روزے کا مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ اللہ ہمیں اس روزے سے وہ عطا فرما دے۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ فرشتوں کو کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں